السلام علیکم، میں صبح خالق، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے مجھے ہمت ملتی ہے۔ امید ہے آپ ضرور کریں گے۔ میں نے سنایا ہے، بلکہ کیا سنا ہے کہ روزانہ ہی یہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں، فقید المقاد، پتہ نہیں کیا ہے، ان کا استقبال ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ کس صورت میں ہوگا؟ آپ مجھے یہ بھی تو بتا دیں کس صورت میں ہوگا وہ استقبال۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ان کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنی بیٹی کی طرح اپنی سرجری کروا لیں۔ جب وہ سرجری کرائیں گے نا تو ظاہر ہے وہ ان کی طرح جوان ہو جائیں گے، اور پھر شاید لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دے دیں اور نواز شریف نہ سمجھیں آپ کو، تھوڑا اپنے گیٹ اپ چینج کریں، سرجری کرائیں، یہ سب کچھ کرا کے آئیں گے تو شاید کوئی ووٹ دے دے گا۔ ویسے تو ناممکن بات ہے کہ ان کو کوئی ووٹ دے گا۔ کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی ووٹ دے گا، جس طرح وہ ملک کو لوٹ کر گئے ہیں اور برباد کر کے گئے ہیں، بالکل برباد۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج عمران ریاض کو رہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں ان کو بھی رہا کریں، ان کے دل میں کچھ تھوڑی ہمدردی، تھوڑی محبت پیدا ہو، کیونکہ انہوں نے مہنگائی تو کم کرنی نہیں ہے، نہ بجلی کا بل کم کرنا ہے، نہ گیس کا بل، اور نہ ہی پیٹرول کو کم کرنا ہے۔ نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے۔ کیا فائدہ؟ لوگوں کی بددعائیں سنیں گے، یہاں پہ احتجاج ہوں گے جو آپ میڈیا پہ بالکل بینڈ کروا دیں گے کہ کوئی میڈیا پہ نہ دکھائے، بلکہ ویسے بھی میڈیا ہر چیز کے لیے بینڈ ہے، وہ تو خاموش ہے، گمنام ہے۔ وہ اپنی ہی تعریفیں اور اپنی ہی کرتی رہتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اس وقت جو غربت ہے نا وہ 9.5 کروڑ سے بھی زیادہ نیچے چلی گئی ہے۔ غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آبادی اتنی زیادہ غریب ہے، یہ آپ کو احساس نہیں ہے۔ آپ کو IMF نے کتنی بار، 3 بار باقاعدہ تنبیہ کی ہے کہ آپ جاگیرداروں، امیروں اور جو طبقات ہیں ان کے ٹیکس بڑھائیں، ان کو کریں، غریبوں کو ریلیف دیں، لیکن آپ نے تو سارا بوجھ غریبوں پہ ڈال کے ان کو ریلیف دے دیا۔ آپ بتائیں کہ یہ حکومت کیسے چلے گی؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ جب آپ ایک تو بھیک بھی مانگتے ہیں، جا کے کشکول لے کے جگہ جگہ آپ نے بھیک مانگی، آپ بھکاری بن گئے، اور IMF میں بھی ہمیں ڈبو کے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی ملا یا تو خود سمیٹ کے لے گئے یا پھر آپ نے غریبوں پہ وہ بوجھ ڈال دیا۔ اب بتائیں غریب کیسے بوجھ اتاریں گے؟ اور یہ ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان سے کہیں کہ وہ نگراں ہی رہیں، کیونکہ ان کو تو چلے جانا ہے، ان کا کام صرف الیکشن کرانا ہے۔ ان سے کہیں کہ وہ زیادہ جو ہے نا اپنی باتیں جو ہے نا سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ وہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ PTI الیکشن میں شامل نہیں ہو سکتی؟ ان کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ عوام مانے گی اور نہ ہی کوئی اور مانے گا۔ تو پھر وہ کس کے اشارے پہ بول رہے ہیں؟ وہ وہی جانتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی نون لیگ کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ یہ بات کہنی شروع کر دیتے ہیں ہم، تو میں تو ان سے کہنا چاہتی ہوں آپ نگراں ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ کا کام ہے الیکشن کرانا، آپ الیکشن کرائیں اور جائیں۔ یہ ساری باتیں کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اقوام متحدہ میں جا کر، وہاں پہ جا کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کیا رہے ہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کو آپ نے اس سے اپنے آپ کو بدل کیا، کتنے لوگ آپ کے خلاف ہوئے۔ آپ کو یہ بات وہاں جا کے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کو بنا دیا گیا، ایک منصب دے دیا گیا ہے تو پلیز اس منصب کی عزت کریں اور سب کو ایک سا لے کے چلیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وہ بنیں؟ لیکن یہ میرا خیال ہے آپ اس بات کو خیال کریں گے اور آئندہ یہ سوچیں گے کہ بولنے سے پہلے کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں، میں صحیح بات کروں، سب کے فائدے کی بات کروں۔ کسی کو ایک کو آپ مت اتنا اٹھائیں آسمان پر اور ایک کو اتنا نیچے نہیں گرائیں۔ یہ آپ سوچ لیں، کیونکہ آپ ایک نگراں ہیں، آپ کا کام نگرانی کرنا ہے۔ یہ کام جو ہوتا ہے نا یہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ عزت سے اپنا کام کریں، ٹھیک ہے؟ آئندہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔